السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی القرآن الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بطور مسلمان، بطور انسان ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر والوں سے پوچھے، یعنی اگر قبر والوں سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تم کیا چیز چاہتے ہو، تو قبر والے جواب دیں گے کہ کاش کہ ہمیں رمضان کا مہینہ دوبارہ مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انتہائی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہماری دلوں سے، ہمارے جسم سے اس روح کو نہیں نکالا ہے، اس سانس کو نہیں اکھیڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر ابھی روح موجود ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ایک اور مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو خصوصی طور پر اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ایسے تھے جو اس رمضان سے پچھلے رمضان میں موجود تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور رمضان سے ایک دن چند گھڑی پہلے بھی موجود تھے بہت سے لوگ، اور رمضان کے داخل ہونے کے بعد وہ اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا معلوم ہمارا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ، کیا معلوم کہ یہ ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو بہت زیادہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، رمضان کے مہینے کو مبارک بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس امت کے اوپر فرض کیے گئے ہوں، امت محمدیہ کے اوپر فرض کیے گئے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تھے، مگر فرق یہ ہے، ڈفرنس یہ ہے کہ ان امتوں کے اوپر روزوں کی شکل کچھ اور ہوتی تھی، روزے کے دن کچھ اور ہوا کرتے تھے، روزوں کے مہینے کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزہ فرض کیا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کیا، جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور 30 دن یا 29 دن یہ ہمیں ہر سال کے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ آگے جو آیت کا جز ہے لعلکم تتقون، اس کے اندر بتا دیا کہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے، اس روزہ فرض کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ روزے کو ہم نے فرض کر دیا بلا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اچھے بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر بن رہی ہے روزے رکھنے سے، تو اس کا مطلب ہے روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔
اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے صبح سے شام تک بھوکے ہیں پیاسے ہیں، لیکن لعلکم تتقون والی کیفیت اگر پیدا نہیں ہو رہی، اللہ سے ڈر والی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تقوی والی کیفیت اگر پیدا نہیں ہو رہی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کے اندر کوئی کوتاہی کوئی کمی کی ہے، جس کی وجہ سے جو حکم ہوا کہ جو مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، اسی وجہ سے ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی۔ حدیث قدسی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کا روزہ رکھے اور شام تک افطاری تک بھوکا پیاسا رہے، صبح سے لے کر شام تک کچھ کھائے نہ پیے بلکہ روزے کی حالت میں رہے، اور اگر روزے کی حالت میں رہتے ہوئے اگر وہ کوئی غلط کام سے اگر نہیں بچ رہا، یعنی اس کا روزہ بھی ہے اور غلط کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساری جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں روزے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اس نے مشقت اٹھائی ہے روزے کی رکھنے کی، بھوک اور پیاس کی، صرف مشقت اس کو ملے گی، مشقت کے علاوہ جو روزے کے اوپر اجر ہوتا ہے وہ اس کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا ہونا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کا مقصد انسان گناہوں سے بھی بچے، انسان اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، انسان اپنے زبان کا بھی روزہ رکھے، انسان اپنے دل کا بھی روزہ رکھے، انسان اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے۔ ان چیزوں سے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آنکھ سے غلط چیزوں کو نہ دیکھے، انسان اپنے کان سے غلط چیزوں کو نہ سنے، انسان اپنے زبان سے غلط چیزوں کا ذکر نہ کرے، غلط چیزوں کا تذکرہ نہ کرے، گالیاں نہ بکے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ جب انسان ان ساری چیزوں سے بچے گا تب رمضان کے روزے کا مقصد پورا ہوگا، اور جب یہ چیز آ جائے گی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ان غلط اعمالوں سے بھی بچا ہوا ہے تو لعلکم تتقون والی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو خصوصی طور پہ اس کے اندر خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مشقت تو برداشت کر رہے ہیں روزے رکھنے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط اعمالوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فائدہ نصیب ہمیں نہیں ہو پاتا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ایک طریقے سے ایک ٹنکی ہے، ایک ٹینک ہے، اگر اس کے اندر پانی بھر رہے ہوں اور نیچے سے اس ٹنکی کے اندر سوراخ ہو، تو آپ جتنا بھی پانی بھر لیں تو اس سوراخ سے پانی نکلتا رہے گا، خارج ہوتا رہے گا، کبھی زندگی میں ٹنکی نہیں بھرے گی۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا لیکن ہم نے اپنے اندر ایک ایسا نقص پیدا کیا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم چغلی بھی کر رہے ہیں۔ تو روزے کا جو ثواب ہے وہ آ رہا ہے، لیکن جو ہم نے سوراخ کیا ہوا ہے جھوٹ کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، چغل خوری کی صورت میں، تو وہاں سے وہ ثواب نکلتا جا رہا ہے اور گناہ انٹر ہو رہا ہے۔ تو بہت زیادہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہم نے خطبے میں بھی پڑھی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، یعنی مسلمان ہے، اگر کافر روزہ بھلے رکھے، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کو اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں کوئی شخص روزہ رکھے، و احتسابا، اور ثواب کی نیت بھی ہو، یعنی میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے اس روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے اور اس کے اوپر مجھے اجر نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو غفر له ما تقدم من ذنب، کہ پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں اس روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیں گے، یعنی یہ روزہ ان تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔
تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس نے رمضان کے مبارک کا مہینہ پایا اور روزہ رکھا تو اس کے پچھلی زندگی کے پچھلے سال کے سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اس کے اندر ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اچھے اعمال سے، نیک اعمال کے ذریعے جو گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغائر ہوتے ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ان عبادات کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے گناہوں کا لگا ہوا ہے، بڑے گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے، اور پکا ارادہ نہ ہو جب تک کہ آگے وہ گناہ نہیں کروں گا، تب تک اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتے جو بڑے، جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی، یہاں پہ جو منصامہ کا ذکر ہوا کہ جس نے روزہ رکھا، اور روزہ اسی طریقے سے رکھا جو بتایا کہ انسان صرف بھوکا پیاسا نہ رہے، بلکہ ان ساری چیزوں سے جو بھی اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں روزے کے علاوہ بھی اور روزے کے اندر بھی، اس سے اگر بچتا ہوا یہ کام کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آج کی جو دوسری حدیث ہے کہ عن ابی امامہ قال قلت رسول یا رسول اللہ مرنی بامر ينفعني اللہ به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں کوئی کسی عمل کی، ایسی عمل کی ہمیں بتا دیں، ایسا عمل ہمیں بتا دیں جس سے اللہ تعالی ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، کہ ایسا عمل بتائے جس سے مجھے کوئی فائدہ ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا کوئی فائدہ مجھے نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو کہ اس کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتا دی کہ روزہ رکھو، روزہ کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مجھے ایک نصیحت فرمائے، کہ ایک ایسی بات فرمائے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، تو اس وقت جو سکھانے والا ہوتا ہے، جو ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ خوب سمجھداری کے ساتھ، خوب سوچ سمجھ کر وہ سوچتا ہے کہ ایک ایسی چیز اس کو بتا دوں کہ جس کو اس سے ایسا فائدہ ہو کہ کبھی بھی نہ بھولے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس وقت جس چیز کا انتخاب فرمایا کہ روزہ رکھنا ایسا ہے اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزہ دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک رمضان کے مہینے کا روزہ اور ایک نفلی روزہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ اگر کسی بلا مجبوری کے، بلا عذر کے اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اس روزے کے بدلے میں پوری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھے تو وہ اجر نہیں پا سکے گا جو اجر اس کو رمضان کے مہینے میں ملنا تھا۔ تو یہ جو دو احادیث ہم نے آج پڑھی ہے رمضان سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون والی کیفیت ہمیں نصیب فرمائے، اور روزے رکھنا جو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس انداز سے روزہ رکھا جائے، جب ہم اس انداز سے روزہ رکھیں گے، صرف بھوکے پیاسے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، گناہ، سارے گناہوں سے بچتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھر روزے کے اوپر جو نعمتیں ملا کرتی ہیں، روزے کے اوپر جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو دیں گے، تب وہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائیں گے اور ہمیں ان کے روزے کے جو انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازیں گے۔ تو آج کے جو پہلا دن ہے اس کے اوپر اس کی کلاس کا اختتام آج اسی حدیث کے اوپر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور اس کے اوپر ہمیں سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔